الحمد للہ وکفا وسلام علی عبدہ المصطفیٰ خصوصاً علی آلہ واصحابہ الہدی اما بعد ولمن خاف مقام ربہ جنتان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم و مکرم سامعین و حاضرین، آج جس عنوان پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے عقیدہ ختم نبوت، اس کا تحفظ، اس کے دفاع کے لیے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار، ان کی خدمات۔ محترم و مکرم سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت نے اشرف الخلائق حضرت انسان کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ سنت اللہ کے مطابق اس سلسلہ الذہب کو حضور سید عالم، جان عالم، راحت عالم، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ختم کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ابتدائے آفرینش سے چلا آ رہا ہے کہ ہر چیز کا مبدا بھی لازم ہے اور منتہا بھی، چاہے وہ چیز روحانی ہو یا مادی۔ لہذا نبوت کے اس وابی دستور کے مطابق حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سلسلے کا آغاز ہوا اور حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا۔ گویا کہ یہ سب ایک قدرتی قانون کے تحت ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام قانون الہی میں آخری نبی ٹھہرے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ قرآن کریم کی 100 آیات مبارکہ اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 210 احادیث متواترہ سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی خاتم النبیین ہیں۔ بلا کسی تخصیص و تعبیر کے اب کوئی نبی دوسرا نہیں آئے گا۔ لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے تو وہ کافر ہے، مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ امت مسلمہ میں سے ہر ایک شخص کی یہ ذمہ داری ہے اور بالخصوص مسلم حکمرانوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے شخصوں کو قتل کریں اور ان کے پیروکاروں پر پابندیاں لگائیں تاکہ جلد از جلد اس فتنے کی سرکوبی ہو سکے۔ حضرات محترم، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصال کے بعد دنیا میں عظیم فتنوں نے سر اٹھایا، مگر مسلمانوں کے اندر ایک ایسی شخصیت موجود تھی کہ جس نے غیرت ایمانی، حمیت اسلامی اور حکمت عملی سے 1 سال سے بھی کم عرصے میں اس شخصیت کے بارے میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، واللہ الذی لا الہ الا ہو لولا انا ابا بکر استخلف ما عبد اللہ، کہ اللہ کی قسم کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہ بنائے جاتے تو روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت کرنے والا نہ ہوتا۔ حضرات محترم، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منصب خلافت پر فائز ہوئے تو آپ کو 2 طرح کے چیلنجز کا سامنا درپیش تھا، ایک منکرین زکات، دوسرا منکرین ختم نبوت۔ مگر ایسے مشکل حالات میں بھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اَوَ يَنْقُصُ الدِّينَ وَأَنَا حَيٌّ کا تاریخی جملہ کہہ کر صحابہ کرام کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کو اچھی طرح سے جان لیں اور سمجھ لیں اور تاریخ کے رخ پھیر دینے والے اس عظیم فتنے کی سرکوبی کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ چنانچہ ایک طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکات کے خلاف جہاد کر کے ان کو واپس زکات کے احکام میں لے کر آئے، تو دوسری طرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر 11 لشکر جھوٹے مدعیان نبوت کی طرف بھیجے گئے اور ان 11 کے 11 لشکروں نے ان تمام فتنوں کو 1 سال سے بھی کم عرصے میں ختم کر کے رکھ دیا اور یہ بتا دیا کہ ہم اس عقیدے کے تحفظ اور دفاع کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کے ذہن نشین کرتا چلوں،
یہ بات آپ یاد رکھ لیں، تاریخ اسلام میں جتنی بھی قربانیاں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے دی گئیں، کسی بھی اور مقام پر نہ دی گئیں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے حیات میں جتنی بھی جنگیں اسلام کے تحفظ اور دفاع کے لیے لڑی گئیں، ان میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی کل تعداد 259 ہے، 259 ہے۔ مگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر یمامہ کے میدان میں لڑی گئی، جہاں طاقت کا توازن بالکل بھی نہ تھا۔ ایک طرف مسلمانوں کی تعداد 13,000 تھی تو دوسری طرف مسلمہ کذاب کا لشکر 40,000 پر مشتمل تھا، طاقت کا کوئی توازن نہ تھا۔ پھر بھی صحابہ کرام اس جنگ میں شہید لڑتے ہیں اور 1200 صحابہ و تابعین اس جنگ میں شہید ہوتے ہیں، لیکن اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، اس عقیدے پر کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں۔ بعض روایتوں میں 21,000 اور بعض روایتوں میں 28,000 مسلمہ کذاب کے لشکر کے لوگوں کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں اور خود مسلمہ کذاب کو بھی واصل جہنم کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ تھا وہ پہلا جو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ اور دفاع کے لیے دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کل ایمان اور اصل ایمان عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع تھا۔ بدقسمتی سے جو فکر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھی، آج بھی وہی ہمارے یہاں فکر موجود ہے، مگر ہمارے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت موجود نہیں ہے۔ آج ہمارے حکمران عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرنے والوں کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرنے والوں کو سولیوں پر چڑھا دیتے ہیں، لیکن اس عقیدے کا تحفظ اور دفاع نہیں کرتے۔ ڈوب مرے وہ لوگ جو اس عقیدے کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی اس عقیدے کا تحفظ اور دفاع کرنے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، ان کو بڑے بڑے منصبوں پر فائز فرماتا ہے، بڑے بڑے مرتبوں سے نوازتا ہے۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، مختصر واقعہ عرض کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ یمن میں اسود انسی نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے، یہ خلافت ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا دور خلافت چل رہا ہے۔ ابو مسلم خولانی یہ امت محمدیہ کے وہ جلیل القدر بزرگ ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جیسا معاملہ فرمایا۔ ابو مسلم خولانی کے لیے آپ کو ایسے ہی بے اثر کر دیا تھا جیسے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آتش نمرود کو گلزار بنا دیا تھا۔ ابو مسلم خولانی کے پاس اسود انسی نے پیغام بھیجا اور اپنے پاس طلب کیا اور بولا کہ آپ میری نبوت پر ایمان لاتے ہیں؟ اسود انسی نے منع کر دیا، ابو مسلم خولانی نے منع کر دیا۔ نتیجے میں اسود انسی نے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ جب آگ میں ڈالا تو ابو مسلم خولانی اس آگ سے صحیح سالم واپس نکل آئے۔ یہ دیکھ کر اسود انسی اور اس کے رفقا حیران اور پریشان، ان پر حیرت طاری ہو گئی اور کہنے لگے اسود انسی سے کہ تو اس شخص کو اپنے ملک سے نکلوا دے، ورنہ یہ شخص تیری نبوت کے خلاف خطرات پیدا کر دے گا، یہ تیرے مشکلات پیدا کرے گا تیرے لیے۔ چنانچہ اسود انسی نے ابو مسلم خولانی کو یمن سے نکلوا دیا، ملک بدل کر دیا۔ اب راستہ تو کوئی تھا نہیں، کوئی جگہ تھی نہیں کہ جہاں آپ جاتے، آپ مدینہ منورہ آئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے، آپ کو پتا چلا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے اور دور خلافت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے معاملات سنبھال رہے ہیں۔ مسجد نبوی آئے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا شروع کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے، اتنے میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ کہنے لگے میں یمن سے آیا ہوں۔ فوراً آپ نے بولا کہ یمن میں ایک ہمارا دوست تھا، اس کے ساتھ اسود انسی نے یہ معاملہ کیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا۔ اب آپ بتائیے کہ وہ آگ سے صحیح سالم بھی نکل آئے، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے ابو مسلم خولانی، ان کا نام عبداللہ بن ثوب ہے۔ اتنے میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست جاگ اٹھی
اور کہنے لگے میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں صحیح صحیح بتائیں آپ کون ہیں. کہنے لگے میں ابو مسلم خولانی ہوں. حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ ان کو لے کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے میری موت سے پہلے امت محمدیہ کے اس بزرگ کی زیارت کروا دی کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا معاملہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اور دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس عقیدے پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شجاعت, ان جیسی عقیدت ہمیں بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.